اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی کہ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام آئیکن امام بارگاہ کی تیسری اور اس سیریز کی میری آخری مجلس ان کلمات کے اوپر. یہ کلمات عاشورے میں بھی ہے اور وارثہ میں بھی ہے. زیارت وارثہ کا آخری سلام یہی ہے. وارثہ آدم صفت اللہ سے شروع ہوتا اور یہاں پہ آ کے ختم ہوتا. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ کہ اے حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ابھی لیا نہیں گیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اپراکسیمیٹلی 122 ہجری یا 123 ہجری کی بات ہے. 122 یا 123 ہجری کی بات ہے، یا بعض روایتوں میں 115 اور 16 بھی ہے. بس آلموسٹ 60 ایئرس کے بعد، واقع کربلا کے 60 ایئرس کے بعد. 61 میں کربلا ہوا، 115 یا 116 ہجری اگر آپ لیتے ہیں تو آلموسٹ 60 ایئرس. تو یہ جملے کس کے؟ چھٹے امام کے. زیارت چھٹے امام نے ہم کو دی اور چاہنے والوں سے کہا تھا. جب وہ لوگ آ کے انہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کر کے آ رہے، تو امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے کیا کیا. جا کے تو کہا مولا ہم نے سلام کیا، گریہ کیا، ماتم کیا، روئے اور واپس آ گئے دعائیں مانگ کے. تو امام نے کہا نہیں ایسا کرو، اب جاؤ تو ایسا سلام کرو. تو یہ میں پوری ہسٹری نہیں پڑھا وارثہ کی، پورا کم از کم میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، خمسہ چاہیے اس کے لیے وارثہ کی پوری ہسٹری، جو برکتیں رحمتیں نعمتیں وارثہ کے لیے بتائی گئی کہ کیا چیز ہے. اور یہ دہن مبارک امام جعفر صادق علیہ السلام کے موسٹ ریکمنڈڈ زیارت فار رزق. رزق کے لیے بہترین زیارت ہے کہ اگر کوئی رزق کی تلاش میں نکلے اور وارثہ پڑھ کے نکلے تو وہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ حسین اس کے رزق کے ضامن ہو جاتے ہیں. جس کے ضامن حسین ہو جائیں اور کیا چاہیے. تو وارثہ یہ چیز ہے. 5-6 منٹ کی زیارت ہے اور یہ ضرور پڑھا کریں. میں لڑکیوں کو بڑے تو پڑھتے ہی ہوں گے. عاشورہ الگ ہے، وارثہ. میں زیارت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا کہ وارثہ از ویری ویری ریکمنڈڈ. اسٹوڈنٹس ایگزام لکھنے جا رہے، بچے ایگزام لکھنے جا رہے تو وہ پڑھ سکتے. اس کے بعد اگر شادی کے لیے، شادی ہے، لڑکی اگر پڑھ کے دلہن بننے کے بعد پڑھے، وہ مطلب نکاح سے پہلے یہ زیارت امام حسین پڑھے. زیارت امام حسین پڑھ کے اپنی زندگی کو حسین کے حوالے کر دے. ارے اگر حسین کے حوالے کر دے تو کیا ہے کہ مولا میری آج پہلا دن ہے میرا، میری ہیپی میرڈ کے لائف کے آپ ضامن ہیں. لیکن وہ اسلام کے فریم میں رہ کے کرنا ہے. اگر باہر نکل کے بے حجاب تو پھر نہیں ہوتا کچھ بھی. ٹھیک ہے، مکس گیدرنگس میں چلے گئے تو کچھ نہیں ہوتا. بہرحال میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، کل بولوں گا شاہ نجف. تو کوشش کرو، یہ وارثہ تمہاری زندگی کو بدل دے گی. میرے پاس 1000 واقعات ہے کہ زیارت وارثہ سے لوگوں کی زندگیاں کیسے بدلیں. اسی زیارت میں یہ جملے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ. 2 دن سے میں آپ سے معروضے کر رہا ہوں کہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ باقی ہے. تو جب آپ نے سنا باقی ہے تو کیا دل میں کوئی خواہش ہوئی کہ میں بھی لوں؟ یہ مسئلہ سن لیا 2 دن سے، آج پھر تیسرے دن بھی سن رہے. اور جب اب زیارت پڑھنا اور ان جملوں پہ پہنچنا تو ایک لمحے کے لیے رک کے بولنا کہ مولا اللہ تو مجھے موقع دے کہ میں خون حسین کا بدلہ. اس کو آپ ایزی مت لو کہ میں کیوں لوں، وائی نو. یہ ذمہ داری ہے، یہ شیعہ کی ریسپانسبلٹی ہے. اگر آپ کربلا 60 ہجری میں ہوتے تو کیا آپ حسین کا ساتھ نہیں دیتے؟ بولے دیتے نا، کیوں دیتے؟
اس لیے کہ ہمارے سید و سردار ہمارا محسن مولا حسین ہے، ہمارا امام مولا حسین ہے۔ یا ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں جیسے دوسرے لوگ بیٹھے، دوسرے لوگ نہیں بیٹھے، کیا اتنے ہی شیعہ تھے، اتنے امام کے چاہنے والے تھے جو 72 پلیز غور سے سنیں، آخری مجلس میں کنکلوڈ کر رہا، کربلا میں اتنے ہی تھے، پوری دنیا میں اس وقت اتنے ہی تھے؟ نہیں، مدینہ بھرا ہوا تھا، مکے میں مولا پہنچے، حج کے دوران لوگوں نے حج کیا، جب چلنے لگے 8 ذی الحجہ کو مولا حسین حج کو عمرے میں بدل کے، تو پوچھا لوگوں نے، سب نے پوچھا فرزند رسول کیوں جا رہے؟ تو آپ نے کہا کہ یزید نے قاتلوں کو بھیجا ہے حاجیوں کے لباس میں۔ مولا کا وہ خطبہ سنے آپ کہ مولا نے کس انداز سے، اور سب خاموش بیٹھ گئے، خاموش بیٹھ گئے، کہا ہو کیئرس، حسین جا رہے جانے دو، یہ شیعہ نہیں بننا، ایسے مسلمان نہیں بننا۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ اسی طرح کے لوگ مدینے میں تھے اس وقت جو میری مظلوم شہزادی کا دروازہ جل رہا تھا۔ دوستو آپ انصاف سے بولو، کیا مدینے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دروازہ کس کا ہے؟ جتنے ہزاروں مسلمان ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم تھا یہ دروازہ بی بی کا ہے؟ صبح شام سرکار سلام کرتے، اس کے اندر کون رہتا ہے، سب معلوم تھا، لیکن صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ اب پلیز غور سے سن، اپنے مذہب کو نہیں دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں نا، ہم تو عبادتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے دروازہ جلتا ہے جلنے دو، ہم کو کیا کرنا ہے۔ یہی چیز کربلا میں 61 ہجری میں ہوئی۔ راستے بھر مولا حسین راستے بھر مکے سے چلے اور کربلا 2 محرم کو پہنچے، راستے بھر جتنے گاؤں، جتنے ولیجز، جتنے لوگ آ کے ملتے تھے، حسین خطبہ ارشاد فرماتے تھے، سرمن سے مولا کے مقصد کو بتاتے تھے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں گئے رات کے اندھیرے میں، حسین نہیں گئے دن کے اجالے میں گئے، اور اپنے مقصد کو، اپنا انٹینشن کو بتا رہے تھے۔ لوگ سن رہے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ جو سن کے خاموش بیٹھ گئی وہ یہ وہی لوگ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کرنا کہ ہم کتنا مولا حسین کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم خاموش، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying I'm responsible۔ آپ کو معلوم ہے ایسے لوگوں کے لیے چھٹے امام نے اسی زیارت وارثہ میں لعنت کی۔ خاموش مت سنو، میں آپ کو بتا رہا، اسی زیارت وارثہ میں چھٹے امام نے ایسے لوگوں پہ لعنت کی، لعن اللہ امتن خدلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے۔ یہ میرے جملے، یہ چھٹے امام کے جملے زیارت وارثہ کی۔ لعن اللہ امتن خدلت کا، جس نے حسین کو قتل کیا اس پہ لعنت۔ لعن اللہ امتن ظلمت کا، جس نے حسین پہ ظلم کیا اس پہ لعنت۔ لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے، جو سن کے خاموش بیٹھ گئے اس پہ بھی لعنت۔ یہ حقیقت نہیں ہے، زیارت کے جملے میں بتا رہا آپ کو۔ تو ایسا نہیں بننا، ہر دن آگے بڑھو، ہر دن فکر کو بدلو، ہر دن یہ سوچو، ہر دن یہ دعا کرو۔ یہ ایام اعزا ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے۔ دور اعزا جب آتا ہے تو ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مولا حسین کے لیے۔ دوستو آج پورا آلموسٹ 30 ڈیز ہو گئے، 1 مہینہ، پہلی محرم سے آج 30 محرم آ گئی، 30 ڈیز ہو گئے۔ 30 ڈیز میں ہم نے کیا کچھ چینج آیا؟ آپ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ، چینج کیا؟ ہم تو بالکل چینج ہے، ہم تو پرفیکٹ ہے۔ کتنی فکر بدلی یہ سال محرم کی، کیا کیا، سلام علیکہ یا سار اللہ وابنا سارے۔ ابھی خون کا بدلہ باقی ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ نکل جاؤ، یونیس کو چلے جاؤ، کالجز میں جاؤ، مالز میں جاؤ، نو، یہ سب چیزیں کرنا نہیں ہے۔ اپنے گھر سے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ تم فکر کو پیدا کرو، سوچ کو پیدا کرو، کم از کم مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرو کہ مجھے کچھ کرنا ہے حسین کے لیے۔ اگر تم کچھ نہیں کرو گے نا، اب میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، جانتے ہیں نا مختار کو؟ سبھی جانتے ہیں۔ مولا حسین کے قاتلوں سے اس نے بدلہ لیا تھا۔ یہ 65 کا واقعہ ہے مختار کا۔ تو مختار نے کیوں لیا بدلہ؟ وائی؟ مختار بھی ہم جیسا شیعہ تھا، وہ بھی گھر میں ہم جیسا مجلس کر رہے، ماتم کر رہے، گریا کر رہے، نماز پڑھ رہے، مولا حسین کا غم بنا رہے، سب مختار بھی کر سکتا تھا۔ پلیز غور سے سنیں میری یہ آخری مجلس ہے اس ٹاپک کی۔ مختار بھی کر سکتا تھا،
اس وقت بھی ہزاروں لوگ تھے، لیکن مختار نے خروج کیا، مختار نے خروج کیا یزید ابن زیاد کے خلاف، بنی امیہ کے خلاف۔ یزید تو واسلہ جہنم ہو گیا تھا کہ ہم کو خون حسین کا بدلہ لینا ہے، اور مختار نے لیا۔ مختار کے بارے میں معصومین کا کیا ارشاد ہے پتہ ہے آپ کو؟ جملے سنو چوتھے امام کے، پانچویں امام کے۔ میرا مولا چوتھا امام کہتا ہے کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، مختار کی وجہ سے ہماری عورتوں نے سر میں تیل ڈالا۔ کربلا کے بعد کون کر سکتا؟ مختار کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشی آئی۔ مختار اس شخصیت کا نام ہے کہ جو امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، وہ مختار کی وجہ سے آئی۔ سن لیا آپ نے؟ کیوں؟ مختار نے کام کیا، مختار نے کام کیا۔ دوستو، اگر مختار بھی خاموش بیٹھا رہتا تو آج تک اہل بیت کی گھر کی خوشی تو ختم ہو گئی تھی، آج تک ہماری بھی خوشی ختم ہو جاتی۔ مختار کی وجہ سے آج آپ 9 ربیع الاول مناتے ہیں، مختار کی وجہ سے میرے معصومین کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ وہ ظلم سے شہید ہو گیا، اس نے کام کیا، اس نے کام کیا۔ لیکن میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا، برا مت مانو، میں گلوبل میسیج دے رہا۔ صرف میں جو آئیکن میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ مجلس سب سن رہے باہر، سب کے لیے پیغام کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف، ڈو سم تھنگ۔ جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کرو، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ انصاف سے بولو، مختار کے زمانے میں کئی لوگ تھے شیعہ، کسی کا نام ہے؟ کسی کا نام باقی ہے؟ مختار کو کہاں دی گئی جگہ؟ مسلم ابن عقیل کے ساتھ۔ مذاق ہے؟ مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین کے ساتھ اس کو جگہ دی گئی۔ یہ ہے مختار۔ تو کام کرنے کا نتیجہ دیکھا، اس نے اپنی زندگی میں ایک مشن بنا لیا تھا کہ مجھے، اس کے جملہ ہے کہ میرے لیے میں کچھ نہیں کروں گا جب تک قاتلان حسین سے چن چن کے بدلہ نہ لو۔ سیدانیوں کے دل کی دھڑکن ختم ہو گئی تھی، سکون دلایا مختار نے۔ یہ ہے یہ کام کرنے کا نتیجہ۔ تو مولا نے اس کو کیا دیا؟ جو کرنا ہے زندگی میں کرو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم دعا کرنا۔ اب آج کے دور میں ہم کیا کریں گے؟ دعا کرنا کہ مولا گیو می چانس، گیو می چانس، گیو می چانس، گیو می چانس۔ مولا آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ہم کو موقع دو، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم حسین کا ساتھ نہ دیں۔ حل من ناصر ینصرنا۔ آج بھی مولا حسین کا یہ استغاثہ فضاؤں میں موجود ہے۔ مولا حسین نے اس وقت کے لیے مدد نہیں مانگی تھی، تا ظہور امام جو مدد کرنا چاہتا اس کے لیے دروازے آج بھی کھلے ہوئے۔ تو کام کرنے کے لیے سوچو۔ اب میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ بڑی خاموشی سے سنیں گے جو میں بولنے والا ہوں۔ آپ بولیں گے آپ کو کیسے معلوم ہم خاموشی سے سنیں گے؟ تو میں آپ کو بول رہا کہ دیکھیے، کام کرو کام کرو بول رہا، ہم اتنا نہیں کرتے کہ مسلسل اپنے لیے ہم ہر کام کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے۔ اگر میرا چھوٹا گھر ہے تو میں بڑا گھر بنانا چاہتا ہوں، کوئی بری بات نہیں۔ اگر حق دیا ہوا ہے تو بالکل بناؤ، نہیں سمجھے؟ پاک پیسہ ہے تو بالکل بناؤ۔ میں اس پہ بحث نہیں کرتا۔ تو اپنے لیے ہم ہر چیز بڑھتے، آج یہ جاب ہے تو کل بڑی جاب ہو جائے، کل وہ جاب، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ حسینیہ چلے گا کیسا، یہ امام بارگاہ؟ میں نے کیا کہا تھا؟ خاموشی سے سنیں گے۔ یہ خیال آ رہا کبھی؟ کتنا خیال ہے؟ کوئی امام بارگاہ جب تک اس کی ہیلپ نہ ہو نہیں چل سکتا، کوئی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی جب تک اس کو فنڈ نہ آئے۔ یہ لوگ مانگ رہے ہیں آپ سے، میں ہمیشہ یہ افسوس سے بولتا کہ حسین کے لیے مانگنا پڑ رہا، پھر کیسی محبت یار؟ پیسے سے اتنی محبت؟ عورتوں کو بھی بول رہا، میری ماں بہنیں سن رہی مجھے، تم بھی جاب کرتی ہو، تم بھی ارن کرتی ہو، تمہارے اکاؤنٹ میں بھی پیسے، خوشی نہیں ہوگی مولا حسین کو دے کے؟ حسین کو نہیں دو گے تو کس کو دو گے؟ اور ایک بات بولوں، حسین کسی کا رکھتے نہیں۔ اگر یہ سمجھ رہے کہ آپ
پیسے دیں گے، فنڈ دیں گے، ڈونیشن دیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ مائنس ہوگا. حسین کبھی مائنس ہونے نہیں دیتا. حسین کے نام پہ میری ریکویسٹ سب سے کہ ان کو ضرورت ہے. سال بھر کے پروگرام سے، محرم کے پروگرام سے، مجلس سے ہیں. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کی بقا کے لیے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو، چھوٹا سا واقعہ سن لو کہ زندگی میں دینے کا فائدہ کیا ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. دیکھو اتنے خاموش ہو گئے کہ کیوں بول رہا پیسے کے لیے. ارے بابا میں اپنے لیے بول رہا ہوں، میں تو جا رہا کر انشاءاللہ میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں. شکر ادا کرو کوئی بولنے والا ہے. $1 تمہارا، $1. یہ مت سمجھو کہ $1 دے کے بہت بڑا کام کیا. یہ $1 تم کو $1 ملین بنا سکتا. ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دینے والے کا بیٹا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کوشش کرو کہ آج امام بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ آپ بولیں گے کیوں نہ جائے؟ ہم امام بارگاہ میں مجلس سننے آئے. آپ نہیں چاہتے کہ بڑا امام بارگاہ بن جائے، ساری وہ فیسلٹیز آ جائیں؟ آپ کو معلوم، اب میں ایک واقعہ سناتا آپ کو، شاید میں نے کبھی سنایا، ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ آپ نے سنا کہ زندگی میں دینے کا فائدہ کیا ہے. یہ لائف اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینے میں بڑا مشہور، شیعہ سنی ساری کتابوں میں، ایک بہت بڑا تاجر، بزنس مین. ان کا عالم یہ تھا کہ بہت پیسہ تھا. ان کا بزنس کیا تھا؟ کھجور کا، ڈیٹس کا. اس زمانے میں کوئی کھجور کا بزنس کرے تو اس کا مطلب کوئی ڈائمنڈس کا بزنس کا، ڈائمنڈ مرچنٹ ہو. آج کے زمانے میں اتنا بڑا کاروبار، کئی ویئر ہاؤسز ان کے 2-3 بیٹے تھے. انہوں نے، ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے بیٹے کو بھجوایا سرکار کے پاس اور کہا کہ آپ ذرا آئیے، میری طبیعت بہت خراب ہے. سرکار خود چلتے ہوئے گئے. اس کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے، یہ بزرگ بھی بیٹھا ہوا ہے. پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ تو کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی، ایسا مجھے معلوم ہو رہا، سمجھ رہا میں کہ میں بہت جلدی مر جاؤں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ زندگی دے گا. اس نے کہا بہرحال اگر میں زندہ رہ گیا تو ٹھیک ہے، مر گیا تو میرا جو ویئر ہاؤسز ہے، بڑے بڑے گوڈاؤنز جس کو بولتے ہیں، فلاں نمبر کا جو ہے وہ کھجوروں سے بھرا ہوا ہے. آپ جیسی اگر میرا انتقال ہو گیا تو وہ آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے پورے مدینے کے یتیم، بیوہ، مسکینوں میں بانٹ دو. اللہ کے رسول نے کہا مرنے کے بعد؟ زندگی میں کیوں نہیں بانٹتا؟ اس نے کہا زندگی میں کیسے بانٹوں؟ وہ تو میرے کام آئے گا. آپ نے حجت کو تمام کی، کہا زندگی میں بانٹ دے، فائدہ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مرنے کے بعد بانٹ دو. ٹھیک ہے. پیسے سے محبت ہر دور میں لوگوں کو رہی. آج ڈالر سے محبت ہے، اس وقت کھجوروں سے محبت تھی. تو بہرحال 15 دن، 20 دن، 25 دن کے بعد انتقال کا. شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود کہ اس کے بعد مر گیا، دفن ہو گیا. دفن ہونے کے بعد 8 دن گزرے، بیٹے آئے اور آ کے سرکار سے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ سے وعدہ لیا تھا، آپ پلیز آپ بتائیں کب آپ یہ بانٹیں گے. تو آپ نے جمعے کو کر دو. اعلان ہو گیا پورے مدینے میں کہ جمعے کے دن بعد نماز اللہ کا رسول کھجور بانٹے. اس زمانے میں کھجور مطلب بہت بڑی بات تھی. عید ہو گئی. اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خیبر سے پہلے اور روایت بھی ایسی اوتھینٹک ہے ایک خاتون سے. آپ سمجھے کون ہے وہ خاتون؟ صحیح بخاری میں وہی لیڈیز کی ہے، خاتونوں کی ہے بھائی، ہماری نہیں. تو اس خاتون سے ہے کہ خیبر سے پہلے ہم نے پیٹ بھر کے کبھی کھجور نہیں کھایا. پیٹ بھر کے کبھی کھجور نہیں کھایا. یہ تو علی کا صدقہ ہے کہ مدینے میں کھجور کھلا دیا لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو کھجور بہت قیمتی چیز ہے عرب والوں کے لیے. آپ نے اعلان کیا، میں شارٹ کر رہا، جمعہ کا دن آیا، نماز کے بعد سرکار خود پہنچے وہ ویئر ہاؤسز میں اور پہنچ کے اپنے ہاتھ سے غریب اور یتیموں میں پورے کھجور بانٹ دیے. ایک دھوم ہو گئی مدینے میں کہ اتنے کھجور آج بانٹے گئے. عید ہو گئی لوگوں کی، سب خوش اپنے اپنے گھروں میں. اب اس ویئر ہاؤس کی صفائی ہو رہی تھی. جب صفائی ہو رہی تھی تو اس کے بیٹے سب کھڑے ہوئے تھے، اللہ کا رسول بھی کھڑا ہوا. بیٹوں نے کہا، اس کے بڑے بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو میرے بابا کو جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. پوچھا کیوں؟
تو کہا اسی لیے کہ اتنے کھجور غریبوں میں بٹے. اللہ کا رسول ایسا مسکرایا, مسکرا کے نیچے دیکھا, جو صفائی ہو رہی تھی اس میں کھجور کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کہا سنو, اگر یہ زندگی میں دیتا تو اللہ وہ اجر دیتا. سن لیا, واقعہ مشہور تھا اس لیے آپ نے ایزی لے کے سنا. اب دوسری ایک چھوٹی روایت سن لو. اللہ کے رسول کے پاس مال آیا غریب سے, اور اتنے 1000 دینار دے کے انہوں نے کہا کہ یہ آپ غریبوں میں بانٹیں. اللہ کا رسول نے اصحاب کو بلایا, اپنے چاہنے والوں کو بلایا, کہا یہ پیسے لے جا کے اس یتیم کو دو, اس کو دو, اس کو دو, اس کو دو, پورا ایڈریس بتا کے پھر آپ نے ایک پیکٹ ایک مسلمان سے کہا کہ تو لے کے جا کے فلاں گھر میں دے دے. تو اس نے مغرب سے بالکل پہلے کا واقعہ, تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مغرب ہونے والی, کہا نماز پڑھ کے چلے جانا. تو کہا رات میں تو بازار پورا بند ہو جائے گا, میں کل صبح میں دے دوں اس کو, اس لیے کہ زیادہ دور ہے. تو آپ نے کہا نہیں ابھی دے دیں نماز کے بعد. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ رات میں کیا کام آئے گا اس کے, بازار تو پورا بند ہے, کل صبح دے دوں. آپ نے کہا ویری سافٹلی, غصے میں نہیں ہے, کہا میں کہہ رہا دو, ایسا نہیں. کہا نہیں ایسا کر صبح ابھی دے دے. تیسری مرتبہ پھر اس نے ضد کی. اب رسول کا جملہ سننا, کہا میں صبح دوں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا تجھے اتنا یقین ہے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا؟ کیا سنا؟ یہ کون بول رہا؟ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. کہا تجھے اتنا یقین ہے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا؟ میں وہی تو بول رہا آپ سے کہ ہم کو یقین نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, سلامت رکھے, لیکن کوشش کرو یہ نہیں سوچنا کہ دوسری مجلس میں دوں گا, تیسری مجلس میں دوں گا. نہیں, تم آئے ہو امام بارگاہ تو امام بارگاہ میں اپنا شیئر دے کے جاؤ. یہ شیئر مارکیٹ ہے بابا, یہ وہ کمپنی ہے جو کبھی کولیپس ہوتی نہیں. حسین کی کمپنی ہے, حسین کے نام پہ دو. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں تو مہمان ہوں آپ کا. مولا حسین کے نام پہ جتنا دے سکتے دو, بچوں کے نام پہ دو. مولا حسین کو بولو کہ میں دے رہا 1 سال کا یہ انشورنس ہے تمہارا, 1 سال کا انشورنس ہے. آج دو گے, حسین کو دو گے تو پھر 1 سال تک, آئندہ محرم تک مولا تمہاری ہر چیز کی حفاظت کریں گے. صلوات پڑھ لیں محمد. دوستو میں دنیا بھر میں بولتا ہوں امام بارگاہ کے لیے, اس لیے کہ یہ لازم ہے بولنا تو نہیں چاہیے, بغیر بولے اگر دے تو بہت اچھا ہے, یہ یاد رکھو. تو کوشش کرو جتنا دے سکتے, عورتوں کو بھی بول رہا دے, فنڈ دے انشاءاللہ. ہم کو خوشی ہوگی نا, کتنا اچھا حسینیہ امام بارگاہ چل رہا, اتنا اچھا نیاز کا انتظام ہو رہا, اتنا مجلسیں ہو رہی, نماز ہو رہی. واٹ ایلس وی وانٹ, ہم کو اور کیا چاہیے. اور اپنے بچوں کو لا کے بچوں سے دلواؤ کہ بچوں کو عادت ہو دینے کی, تمہاری نسل تیار ہوتی ہے اس میں. جتنا ہم کر سکتے, جتنی ہماری طاقت ہے وہ تو نہیں کر رہے. اور ایک یاد رکھو ہمیشہ کہ امام حسین کو دو یا مولا کے نام پہ دو, یا بیوی کے نام پہ, اللہ کے رسول مولا سے کسی کے نام پہ دو, وہ لوگ کبھی نہیں رکھتے. یہ مت سوچو کہ تمہارا اکاؤنٹ مائنس ہوگا, یہ مت سوچو کہ تمہارے لیے پرابلم ہو. کوئی پرابلم نہیں ہوتا. جب ان کے نام پہ دیا جاتا نا تو وہ محافظ ہو جاتے تمہاری ہر چیز کے. اگر حسین ابن علی ہمارے رزق کے محافظ ہو جائے تو ہم کو چاہیے کیا؟ ہم کو کچھ نہیں چاہیے, مولا حسین چاہیے. اس لیے کہ دوستو ہم ایک معمولی پیسہ نہیں دے رہے, پھر فیالتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم ہو رہے. سوچو اتنا ٹرسٹ نہیں حسین پہ, ہم کیا کر رہے مولا حسین کے لیے, جبکہ حسین نے پوری قربانیوں کو دے کے, اتنی بڑی سیکریفائس کر کے, اگر آج مور دین 1 بلین مسلمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا, یہ مولا حسین کا صدقہ ہے. ورنہ کوئی نہ سجدہ کرتا, نہ کوئی اللہ کی وحدانیت کو مانتا, کچھ نہیں کرتا. ہمارے پاس یزید جیسے ظالم کا اسلام ہوتا. یہ تو شکر ادا کرو کہ مولا حسین نے قربانی کو دے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا, اور ایسا زندہ کیا کہ اب کتنے بھی بڑے طوفان آ جاؤ, حسین نے اسلام کو زندگی دے کر اپنے خون سے سینچا ہے اسلام کو. اور جو آگے مولا حسین کے پاس, ان کی آج
ईयर एंड ईयर आफ्टर जब चाहते हो, इसलिए कि आने वाली ज़िंदगी जो है, कमिंग लाइफ, वो एक एटर्नल लाइफ है, उसको किसी ने नहीं देखा, एक हिडन लाइफ है, वो सबके साथ होने वाली है। जितने आए थे सब चले गए ना, कहाँ पर है? हमारे बाप का है, हमारी माँ का है, हमारा भाई का है, हमारी बहन का है, हमारे वो मोमिनीन कहाँ है? सब खत्म हो गए। कहाँ है? उस जगह पर है दोस्तों कि जहां हम जाना भी पसंद नहीं करते। सबके साथ ये होने वाला है, सबके साथ होने वाला है। उस लम्हे से डरो, उस जगह से डरो। मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा कि याद रखो वो ऐसी जगह है कि जब तुम्हारा, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, बस आखिरी हिस्से पे आया मैं, जब तुम्हारा बेटा योर ओन सन जब लेके जाके नीचे लिटाएगा, ये मौला के जुमले, लिटाएगा, तो तुम उस वक्त चीखोगे, पुकारोगे, बोलोगे कि बेटा, ओ माय सन, डोंट लीव मी अलोन, डोंट लीव मी अलोन। कहा कि तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं जाएगी। ये सबके साथ होने वाला है। उस जगह के लिए मैं बोल रहा, वहां साथ देने वाला कौन है? मौला हुसैन। इफ यू डू समथिंग फॉर इमाम हुसैन, तुम जिंदा रहोगे। वहां पे काम आने वाली जो चीजें उमर, आप बोलेंगे कैसा मौला हुसैन का? अरे खाके शिफा जब काम आ सकती, क्या सुन रहे हैं? ताकीद है ना खाके शिफा के लिए कि खाके शिफा लहद में डालो। क्यों डालो? वो भी मीठी, ये भी मीठी। क्यों डालो? कहा ये खाके शिफा तुमको अजाब इलाही से बचा लेगी। करबला का कफन नॉर्मल कफन है, हम मस करके लाते हैं सिर्फ इसलिए कि ये कफन रहमत का कफन बन जाए, हुसैन से रिश्ता हो जाए। मैं आपसे वही कह रहा कि दीन के लिए काम करने के लिए मौला हुसैन का सहारा लेके तुम काम करो। उस लहद में कोई नहीं बचाने वाला है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ तक के कहा गया कि जब लिटा देंगे और लहद बंद कर देंगे तो फिर क्या होने वाला है? ये तो मेरे मेन टॉपिक्स है। अब यहाँ पे शाह नजफ़ में मेरे ख्याल से 2 ईसाल सवाब की मंजिलें हैं, उसमें मैं यही पढ़ने वाला हूँ, बरज़ख के फ्राइडे सैटरडे आई थिंक, जो भी है, तो बरज़ख पढ़ूँगा। डर गए? बरज़ख उस जगह को कहते हैं कि जहाँ हमेशा रहना है। यहाँ बड़े बड़े घर है, बंगले हैं माशाल्लाह, पैलेसेस बना लो और खुश हो कि ये मेरा घर। मैं कुछ बोल गया? हम जमीन के ऊपर बड़े बड़े घर बना सकते हैं, 100% बना सकते, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन उन घरों में हम समझ रहे ये घर मेरा है। प्लीज गौर से सुनो, हम समझ रहे वो घर मेरा है जो मैंने बनाया यहाँ लॉन्ग आइलैंड में या न्यूयॉर्क में, ये इतना बड़ा बंगला मेरा है, तुम्हारा नहीं है। याद रखो, अगर तुम्हारा होता तो तुमको घर से निकाला नहीं जाता। सुन लिया? खामोशी से, इधर का मजमा खामोश सुन रहा है। भाई ये तो मेरे मेन टॉपिक्स है, मैं तो बदनाम हूँ डराने वाला। शुक्र अदा करो कि मैं कुछ पढ़ रहा ही नहीं। मुझसे एक टीवी चैनल के ऊपर, शिया चैनल के ऊपर, हैदर टीवी के ऊपर, कनाडा का जो है, टोरंटो का, वहाँ पे सवाल किया गया था कि मौलाना आप इतने डराता क्यों? आपके नाम के आगे एक टैग लगा हुआ है कि डराने वाला मौलवी है। तो पूछने वाले भी अपने ही थे। तो मैंने कहा आप कह रहे हैं कि मैं डराता हूँ? मैंने कहा यार अली वाले हो, अपने आप को अली वाला भी कहते हो और डरते भी हो? नहीं, व्हेन यू लव इमाम अली, क्यों डर रहे तुम? रियल मोहब्बत करो तो डरने क्या बात है? मौला नहीं है बचाने वाले, लेकिन अमल करके जाओगे तो बचेंगे। अली उसूल में बड़े सख्त हैं, याद रखो। अली ने अता भी किया, उंगलियां भी काटी लोगों की, नहीं काटी? उस चोर की, इमाम का चाहने वाला था, दौरे खिलाफत में, गौर से सुनो, दौरे खिलाफत में वो मोमिन मौला का चाहने वाले ने चोरी की। अली ने दरबार में बुला के कहा कि आपने चोरी की? उसने कहा हाँ मौला मैंने की। कहा तुमको मालूम नहीं इस्लाम की सज़ा क्या है? तो कहा नहीं मौला मालूम है। कहा कोई वजह थी? खामोश बैठ गया। कोई मजबूरी थी? खामोश बैठ, कुछ बोलते ही नहीं। मौला ने तुमको मालूम है कि मैं, इस्लाम यह बोलता है कि अगर चोरी कंफर्म हो जाए कि तुमने चोरी की तो तुम्हारी उंगलियां काट दें जानबूझ के, कोई आप नहीं। तो उसने कहा मौला मुझे मालूम है और आप मुझे सज़ा दे दें। अली ने जो शरीयत का मसला था वो करके उंगलियां उसकी काट दी, कपड़ा वपड़ा बांध के, बोला जाओ, कूफे का वाक़या, तो छोड़ दिया, जाओ बाहर।
سزا تو ہو گئی. وہ سیدھا کوفے کے بازار میں آیا, نکڑ پہ کھڑے رہ کے کہنے لگا تم کو معلوم ہے میری انگلیاں کس نے کاٹی؟ جو سر ابراہیم ہے, رسول اللہ, جو انبیاءوں کے علوم کا وارث ہے, جو زبور کا دریا ہے, جو انجیل کا ایلیا ہے, جو امام معشر ہے, جو ساقی کوثر ہے, جو خزیم نار و جنہ ہے, جو دین کا سردار ہے, جو متقین کا امام ہے. لوگ دوڑتے ہوئے مولا کے پاس آئے, مولا آپ نے جس کو سزا دی وہ تو جا کے آپ کی تعریف کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. پلیز آگے آ جاؤ, اب میں ڈرانے والا نہیں ہوں, ڈراؤں گا یہاں شاہ نجف میں. مجھے معلوم ہے کوئی نہیں آئے گا پھر. اللہم صلی علی محمد. اس نے آگے مولانا کو بلا کے کہا کہ تو تعریف کر رہا, میں نے تو تیری انگلیاں کاٹی. اس نے کہا مولا جو آپ نے عمل کیا, جو آپ نے کیا وہ شریعت بتا رہی, میں تو آپ کی تعریف اس لیے کر رہا کہ آپ شریعت پہ عمل کر کے میرے انگلیوں کو کاٹا. اس نے کمپلین نہیں کی. تو دوستو علی اصول میں بڑے سخت ہیں اور کریم بھی ویسی ہے. پھر علی مولا نے اس کی انگلیاں واپس دے دی, اس لیے یہ دے علی ہی سکتا تھا, مولا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا. تو اس کی انگلیاں واپس کر دی. کمپلین مت کرو, شکر ادا کرو. جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے نعمتیں بڑھتی جائیں گی. اور یہ شکر ضرور کرو کہ اللہ تو نے ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین ہم کو دی ہے, which is very important کہ ولایت امیر المومنین بھی آ گئی, عزاداری حسین بھی آ گئی ہمارے سامنے. اب اس عزاداری کو اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کرو, بچوں میں ٹرانسفر کرو. اس کے لیے یہ امام بارگاہوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہاں پہ ماشاءاللہ جمعہ بھی ہوتی ہے, نمازیں بھی ہوتی ہے, اتنا اچھا بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, انور علی صاحب کو مولا سلامت رکھے صحت کے ساتھ, اور پوری ان کی انٹائر ٹیم جو ہے یہاں پہ. میں سب کو تو نہیں جانتا, صرف چاند بھائی کو جانتا ہوں, اس لیے کہ وہ چاند ہے. میں صرف چاند بھائی, اس لیے کہ چاند بھائی سے ملاقات ہوئی تھی. تو بہرحال آپ سب کو مولا سلامت رکھے, خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ سب کا. ماشاءاللہ ویک ڈیز میں اتنا بڑا مجمع آیا. آپ خوش رہیں, آباد رہیں. اب کل سے وہاں پہ آئیے, اگر یہاں مجلس ہے تو یہاں مجلس کرے یار, لیکن وہاں پہ تھوڑا سا جلدی بیٹھوں گا شہر میں. تو بہرحال مولا حسین کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. دوستو آہستہ آہستہ پورا محرم گزر گیا. پہلی محرم کو جب چاند دیکھا تھا نا تو دل کو کتنی خوشی تھی کہ حسین مہمان آ گئے. محرم آ گیا, محرم آ گیا, محرم آ گیا. خوشی تھی کہ کربلا والے آ گئے. آہستہ آہستہ عاشورہ بھی آ گیا, اور وہ قیامت کا دن آیا جس دن مظلوم بی بی فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. وہ گزرا, اور دن گزرتے گزرتے بی بی سکینہ کی شہادت کے ایام بھی آ گئے. چوتھے امام تازیانے کھا کھا کے دنیا سے شہید ہو گئے. اور آج پہلی سفر کی رات ہے. اس رات کو چھوٹی رات مت سمجھو دوستو. پہلی سفر عاشورے سے کم نہیں. کل کا دن کے بارے میں کہا گیا, ہمارے علماء کہتے کہ عاشورے کا دن حسین شہید ہوئے اور پہلی سفر کو زینب دربار میں گئی. آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا. ابھی عباس علی بھائی نے بہت اچھا مرثیہ پڑھا. کتنا اچھا کہ دربار میں میری شہزادی نے جب مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو سلام کیا, کہا بھیا دربار میں, بھرے ہوئے دربار میں میرے سلام کو لے لو. کل کا دن ہم سب کے لیے مصیبت کا دن ہے, یاد رکھو. میں میری ماں بہنوں سے میں کہہ رہا کہ کل بچوں کو سمجھاؤ کہ کل پہلی سفر ہے. فرسٹ سفر یہ وہ تاریخ ہے کہ 1400 سال پہلے علی و فاطمہ کی بیٹیاں سر پہ چادر نہیں بازوؤں میں رسند ہے, اور ظالم شمٹ تعارف کرا رہا کہ حاضر ہی زینب اور حاضر ہی ام کلثوم.
دربار کی ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کروں. کل انشاءاللہ شاہ نجف میں دربار کی دوسری روایت پڑھوں گا. کل کا دن بہت قیامت کا دن ہے، آوزاری کا دن ہے، ماتم کا دن ہے. کل ہی کا دن ہے کہ زینب نے تڑپ کے کہا تھا عباس آج سب کے بچانے والے رہ گئے، تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. اس لیے کہ جب سیدانیہ دربار میں جا رہی تھی تو ظالم شمر تازیانوں کو بلند کرتا تھا. بس ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کرتا ہوں. مولا آباد رکھے، مولا آپ کی آوازوں پر رحمتوں کو نازل فرما. مولا میری مظلوم بی بی یہ تینوں مجالس کو قبول کر لے، یہ ہماری بخشش کا سہارا بن جائے. جن جن لوگوں نے تعاون کیا ان مجالس میں، اللہ ان کے رزق کے دروازے بلند کر. پروردگار ان مجالس کے صدقے میں ہمارے مرومین کے درجات کو بلند فرما. جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا، میں بڑی آسانی سے یہ جملہ بول رہا ہوں. چوتھے امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں پر آئی، سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر آئی، میں آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا کہ آج کی رات کا حق بھی ادا ہو جائے. پوچھا مولا سب سے زیادہ، تو امام نے روتے ہوئے سر کو اٹھا کے کہا شام الشام الشام. راوی گھبرا گیا، کہا مولا بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر جو چلا وہ تو کربلا میں چلا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی کربلا میں لگی، چچا کے بازو کاٹے گئے کربلا میں، لیکن آپ شام کو یاد کر رہے. کہا بے شک میرا بابا کربلا میں شہید ہوا، لیکن شام وہ جگہ ہے کہ جہاں میری ماں بہنوں کے سروں پر، جہاں پھوپھیوں کے سروں پر چادر نہیں تھی. امام نے تڑپ کے گریہ کرتے ہوئے کہا کہ شام کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، سب سے بڑا غم شام میں ہوا. دوستو یہ چوتھے امام کے جملے ہیں نا. آپ سوچو جب ذاکر نے، راوی نے یہ کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے مولا، بس یہ سننا تھا، اور تڑپ گئے. تڑپ کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، بے شک شہادت میراث ہے. کہ یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں کے ساتھ درباروں میں جاؤ؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ ہماری پھوپھیوں کے ساتھ درباروں میں جاؤ؟ بس راوی گھبرا گیا. دوستو جب یہ بس میں ختم کر رہا مجلس، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا، اور شام پہنچنے کے بعد ظالم یزید کا حکم آیا کہ ابھی قافلے کو روکو، دربار سجایا جا رہا. یہ قیامت تھا، قیامت تھا. دربار کیوں سجایا جا رہا تھا؟ علی و فاطمہ کی بیٹیاں حزین ہو کے آئی. جب دربار سج گیا اور یہ بیویاں دربار میں داخل ہوئی، دوستو ایک گوشے میں سیدانیہ کھڑی ہوئی تھی. یزید ظالم تخت کے اوپر تھا، تشت طلا میں میرے مولا حسین کا سر مبارک تھا، اور یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ حسین کے سر کی طرف متوجہ تھا. جب یہ منظر شہزادی زینب نے دیکھا کہ وہ اون، وہ یزید کی جھڑی مولا حسین کے ہونٹوں پر آ رہی، تو بی بی نے دور سے پکار کے کہا یزید یہ ظلم کو روک دے، یہ وہ ہونٹ ہیں جس کو میرے نانا چوما کرتے تھے. اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت، میرے نانا چوما کرتے تھے. بس ظالم یزید نے بی بی کی طرف دیکھا، قافلے کو دیکھا، سیدانیوں کو دیکھا، اونٹ میں بیویاں کھڑی ہوئی. ظالم شمر سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ نشے کے عالم میں یزید. تو کہا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں. دوستوں میں کتنی آسانی سے بول رہا کہ دربار میں علی و فاطمہ کا نام لیا گیا. بیوی کا دل پھٹ گیا. اس کے بعد ظالم یزید پلٹ کے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر اٹھاتی ہے اور ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے. بس میں مجلس ختم کر رہا. یزید نے شمر سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے. حسین بہت چاہتے تھے. یزید پلٹا سکینہ کی طرف اور پلٹ کر کہنے لگا یہ سکینہ تم ایک پیر اٹھاتی کیوں ہو اور ایک پیر رکھتی کیوں ہو؟ تو بی بی نے بھرے ہوئے دربار میں کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی.
آہستہ نہیں, تکلف سے مت رو. بس یزید نے کہا کہ رسی کھولی جائے, میں مجلس ختم کر رہا, رسی کھولی جائے, رسی کھلی. اب یزید پلٹا سکینہ کی طرف, اب پلٹ کے کہا سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی اور بابا تم کو بھی بہت چاہتے تھے. بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. بابا بھی تم کو بہت چاہتے تھے. بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے کہا یزید میرا بابا مجھے سینے پہ سلاتا, میرے بابا میرے ناز اٹھاتے. اب یزید نے سکینہ سے کہا کیا اپنے بابا سے ملو گی؟ یہ کہہ کر تشتے طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا. سکینہ نے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا, آگے بڑھنا چاہا. یزید نے کہا ایسے نہیں, میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا. پکارو اپنے بابا کو. بھرے ہوئے دربار میں پھٹے ہوئے پیراہن کو پھیلا کے کہا کہ بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے بابا. سر حسین اٹھا, سکینہ نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. کہا بابا